بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم. حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی طاقت سے زیادہ مہمان کے لیے تکلف نہ کرے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلتے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس کی تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر کی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اور اندرونی کمرہ ہے۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر تکلیف غصہ بن کر باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بہت بدتمیز ہو گئے ہو۔ مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے؟ جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آوازیں جو بھوکے غریب کے کانوں پر پڑے۔ جتنی غور سے لوگ ایک دوسرے کو ٹکر لگنے کے بعد دیکھتے ہیں، اتنی ہی غور سے اگر پہلے دیکھ لیں تو ٹکر ہی نہیں لگی ہوتی۔ حدیث کا مفہوم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کی بڑی عمر کی وجہ سے اس کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے بھی ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو اس کے بڑھاپے کے وقت اس کی عزت کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتا تھا، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے شادی سے 3 سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ رشک کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کثرت سے ان کا ذکر کرتے ہوئے سنتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ خدیجہ کو جنت میں خوددار موتیوں کے گھر کی خوشخبری سنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے، پھر اس میں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو حصہ بیچتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہوگا۔ اگر آپ کا پڑوسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ یا غیر مسلم یا کچھ اور ہے تو اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکھا، تنگ دست اور پریشان ہے تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ سالی اور بابی سے مذاق کو جاہل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سخت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، بلکہ دیور، جیٹھ، بہنوئی اور وغیرہ غیر محرم رشتہ دار جن کا گھروں میں آنا جانا ہو، ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پردے کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتے ہیں۔ 6 سال کی بیٹی کو نہ محرم نہ چومے اور نہ گود میں لے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا،
خوش اخلاقی سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار اور مطیع ہو تو اس کے لیے پرندے ہواؤں میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلات میں استغفار کرتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں خیر یعنی رزق میں برکت بھلائی اتنی تیزی سے پھیلتی ہے جتنی تیزی سے چھری بھی اونٹ کے کوہان کی طرف نہیں پہنچتی۔ اسلام کی سب سے امیر عورت جن کو عرب کی ملکہ کہا جاتا تھا اور جنہوں نے اپنی ساری دولت مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے قربان کر دیا، اس پاک بی بی کا نام ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جن کی دولت کا سارا عرب مقروض تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور اپنا اپنا قرضہ معاف کرواتے جاؤ۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔